اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو سبسکرائب کریے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دنیا کا انسان اگر دولت کسی کے قدموں میں رکھتا ہے تو کتنی رکھے گا؟ ایک اس کے پاس جو کیپیسٹی ہوگی اسی کے مطابق رکھے گا۔ کسی کے پاس 10 کروڑ ہوں گے، کسی کے پاس 50 کروڑ ہوں گے، کسی کے پاس 1 ارب ہوگا، وہ قدموں میں رکھ دے گا۔ مت کرو دین کا کام، مت بلاؤ اللہ کی طرف، مت دین کی طرف لوگوں کو دعوت دو، اس لیے کہ اگر تم یہ دعوت دیتے ہو تو شیطان کا دھندا بند ہو جائے گا اور دنیا جو ہے سیدھے راستے کی مسافر ہو جائے گی۔ اس لیے اس دعوت کو بند کرو۔ لیکن اللہ اکبر، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم درس عطا فرمایا کہ دیکھو میں جب سچا نبی بن کر کے جلوہ گر ہوا ہوں تو ایک سچی دعوت کے سلسلے میں جب مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے دولت کا انبار قدموں میں رکھنے کی بات کہی جا رہی ہے تو اے میرے غلاموں، جب تم بھی اللہ کو رب مانو گے اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ گے تو تمہیں بھی دولت سے خریدا جائے گا، لڑکیوں سے خریدا جائے گا، مال سے خریدا جائے گا، تخت و تاج سے خریدا جائے گا، تو تمہیں کسی اور کو نہیں دیکھنا۔ میری حیات طیبہ تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، جان تو دے دینا لیکن اپنے رب کے راستے سے ایک قدم ہٹنے کے لیے تیار مت ہونا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اللہ جب ہم نے کہہ دیا تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اللہ کی قدرت کتنی ہے، ہمارے اللہ کے پاس خزانہ کتنا ہے۔ ایک دنیا کا انسان کسی کو دولت دے گا تو اپنی بساط کو سامنے رکھ کر کے دے گا۔ 50 لاکھ ہیں تو 5 لاکھ دے دیا، 50 کروڑ ہیں 5-7 لاکھ دے دیا۔ اسے ہمیشہ ڈر ہوگا کہ کہیں میرا خزانہ ختم نہ ہو جائے، میری دولت کم نہ ہو جائے۔ لیکن میرے رب کی شان کیا ہے؟ ایک چیز کے بارے میں نہیں، ایک چیز کے بارے میں، کسی کے پاس دولت ہوتی ہے، کسی کے پاس جائیداد ہوتی ہے، کسی کے پاس زمین ہوتی ہے، کسی کے پاس اناج ہوتا ہے، کسی کے پاس کپڑا ہوتا ہے، کسی کے پاس زمینیں ہوا کرتی ہیں۔ وہ انسان دے گا جو اس کے پاس ہے، اسی کے اعتبار سے دے گا۔ لیکن میرے رب کی شان یہ ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ فرماتا ہے ہر چیز کا خزانہ میرے پاس موجود ہے۔ دنیا کے انسان کا خزانہ ختم ہو سکتا ہے، قدرت کے خزانے میں کبھی کمی نہیں ہو سکتی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ نہ جانے کب سے دے رہا ہے اور نہ جانے کب تک دے گا، لیکن آج بھی کرائسس کا مسئلہ نظر نہیں آتا۔ ہمیں آکسیجن مل رہا ہے، زمانے سے مل رہا ہے، بغیر پیمنٹ دیے ہوئے مل رہا ہے، پانی مل رہا ہے، بغیر پیمنٹ کیے ہوئے مل رہا ہے۔ کون دے رہا ہے؟ زمانہ اتنا گزر چکا، یہ کون ہے جو ہمیں یہ ساری چیزیں عطا کر رہا ہے؟ وہ پالنہار حقیقی ہے، وہ معبود برحق ہے، وہ خالق کائنات ہے، اور وہ صرف یہی چیزیں نہیں دے رہا، زندگی بھی وہی دے رہا ہے، موت بھی وہی دے رہا ہے، اولاد بھی وہی دے رہا ہے، نعمتیں بھی وہی دے رہا ہے، گھر بھی وہی دے رہا ہے، عزت بھی وہی دے رہا ہے۔ اللہ اکبر! جب ہم نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے تو پھر ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ رب تو ایسا ہے کہ تم کہیں بھی رہو وہ تمہیں دیکھتا بھی ہے، تمہاری سنتا بھی ہے۔ آپ ذرا سوچو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کعبے کا طواف کبھی بند نہیں ہوتا، 24 hours چالو رہتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ کو مانگنے کے لیے پرٹیکولر کوئی ٹائم نہیں ہے کہ رات کے 2 بجے کے بعد دعا مت مانگنا، نہیں، جب چاہو تب تم دعا مانگو، تمہاری پکار کو اللہ سنتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ مجھے بتاؤ پروردگار جل جلالہ حی و قیوم ہے، جب اسے پکارو وہ تمہاری پکار کو سنتا بھی ہے، تمہاری پکار کا جواب بھی دیتا ہے، تمہاری دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے۔
اب ایک بندہ جب ایسے رب کا ماننے والا ہو جائے، اب اس رب کے راستے سے اگر دنیا طاقت کے ذریعے ہٹانا چاہے تو آپ جانتے ہیں جو بندہ اللہ کو رب مان کر اس پر ثابت قدم رہتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے ہٹا نہیں سکتی، چاہے وہ تلوار لے کر کے آئے، چاہے بم لے کر کے آئے، چاہے کچھ بھی لے کر کے آئے، لیکن اللہ کو جب کسی نے رب مان لیا اور پھر اس پر وہ قائم رہتا ہے تو پھر آپ دیکھیں اللہ کی نصرتوں کا حال کیا ہوتا ہے، اس کی مدد کا کیا حال ہوتا ہے۔ میں نے جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہے۔ یہ اس پر قائم رہنا آسان نہیں ہے، ہمیں بہت ساری لالچی دعوت دیں گی، یہ حرام کاروبار کرو، اتنے میں اتنا پیسہ مل جائے گا، تمہاری نسلیں سنور جائیں گی۔ اب ہم بھول گئے کہ اللہ ہمارا رب ہے، قدم پھسل گئے۔ ڈرگز کا کاروبار کرو، اتنا پروفٹ ملے گا کہ تمہاری نسلیں کھاتی رہیں گی، ہم بھول گئے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ آج اگر چیٹنگ کی جاتی ہے، اور اب تو کیا بتایا جائے، چیٹنگ کا مسئلہ اتنا آگے نکل گیا، اتنا آگے نکل گیا کہ پہلے تو لوگ دھندے میں اللہ کی قسم کھا کر کے چیٹنگ کرتے تھے، اب تو عمرے کے نام پر اور حج کے نام پر بھی چیٹنگ کرتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قوم کا ضمیر کتنا مردہ ہو چکا ہے۔ یہ قوم سنورنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں، زبان سے تو کہتی ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن پھر بھی اس کا عقیدہ ڈاواں ڈول ہے، کل کیا ہوگا، یہ حرام کما لو، یہ دبا لو، اس کا کھا جاؤ، اس کا دبا لو، ورنہ پتہ نہیں آگے چل کر کے کیا ہوگا۔ نہیں، اللہ کو رب ماننے کے بعد اگر کوئی بندہ اس پر قائم رہتا ہے، ہزار میرے سامنے حرام کی دولت آ جائے، میں اس دولت کی طرف توجہ نہیں دوں گا، اس لیے کہ مجھے روزی دینے والا یہ انسان نہیں ہے، میرا پروردگار ہے۔ اس عقیدے پر اگر کوئی قائم رہتے ہوئے حرام کو ٹھکرا دیتا ہے تو وہ جتنا چاہتا ہے اس سے زیادہ اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کو رب مان کر اس پر قائم رہنا، میں بہت بڑے مجمع کو یہ نہیں کہتا، میں اس مجمع کے اندر صرف چند افراد سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ کیا اللہ کو رب ماننے کے بعد جیسا اس پر بھروسہ کرنا چاہیے ویسا ہمارا بھروسہ ہے؟ ہمارا بھروسہ بیپاریوں پر ہو جائے گا، ہمارا بھروسہ ہمیں خواب دکھانے والے پر ہو جائے گا، لیکن رب پر معاذ اللہ ہمارا بھروسہ کم سے کم اور کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔